بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سمندری طوفان تیزی سے جنوبی امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے والد انتقال کر گئے۔ جاپان میں 100 سال کی عمر والے افراد کی تعداد 80,000 سے تجاوز۔ دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی ترسیل کے لیے 8,000 طیاروں کی ضرورت۔ وینس سیارے پر زندگی کے آثار مل گئے۔ متحدہ عرب امارات بحرین اسرائیل کے معاہدے پر دستخط خطرناک ہیں۔ ایران طالبان کی رہائی پر خوشی نہیں ہوئی تھی، مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں، زلمے خلیلزاد۔ لداخ محاذ پر بھارت نے 45,000 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے۔ کون بنے گا کروڑ پتی، جیتنے کے بعد زندگی اجیرن ہو گئی۔ اگلی عالمی وبا زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے، عالمی ادارہ صحت۔ ترکی یونان اور قبرص کو دھمکانے سے باز رہے، یورپی یونین۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سمندری طوفان سیلی امریکی جنوبی ساحل کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تیز بارش کی پیشگوئی کے ساتھ تاریخی اور ممکنہ طور پر انتہائی خطرناک طوفان کے امکانات کے سبب سیلاب سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے۔ الاباما اور فلوریڈا میں ساحلی علاقے طوفان کی زد میں ہیں۔ علاقے میں 165 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اس طوفان کو شدت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے والد 94 سال کی عمر میں چل بسے ہیں، جس کی تصدیق بل گیٹس نے بھی کی ہے۔ اپنی ایک ٹویٹ میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ میرے والد حقیقی بل گیٹس تھے، وہ میرے لیے سب کچھ تھے اور میں انہیں ہر روز یاد کروں گا۔ ایک بیان میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ہماری انسانی ہمدردی میں میرے والد کا بڑا کردار تھا۔ بچپن سے ہی میری والدہ اور میرے والد نے مثال بن کر ہمیں سکھایا کہ انسانیت کے لیے اپنا وقت اور وسائل کس طرح استعمال کرنے ہیں۔ دوستو، سینئر بل گیٹس کو الزائمر کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ سینئر بل گیٹس پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور انہوں نے عالمی لڑائی کے دوران بھی 3 سال تک امریکی فوج میں بھی خدمات انجام دی تھیں۔ جاپانی حکومت کی جانب سے کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ملک میں 100 سال کی عمر والے افراد کی تعداد پہلی بار 80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ مجموعی طور پر 80,450 افراد کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ اس تعداد میں پچھلے سال کے مقابلے میں 9,176 کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 سال یا اس سے بڑی عمر والوں میں 88% یا 70,975 خواتین ہیں، جبکہ بقیہ 9,475 مرد ہیں۔ 1963 میں 100 سال کی عمر والے افراد کی تعداد صرف 153 تھی۔ پہلی بار 1998 میں ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہوئی تھی۔ جاپان کی معمر ترین شہری 170 سالہ تانا کاکو ہیں، جو فوکووکا شہر کے ایک دیکھ بھال مرکز میں رہتی ہیں۔ تانا کو گنیز ورلڈ ریکارڈ نے بھی دنیا کا معمر ترین فرد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طویل عمری کا راز مزیدار کھانے کھانا اور ذہن کو چوکنا رکھنے کے لیے حساب کتاب کرتے رہنا ہے۔ کورونا کی ویکسین کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے بوئنگ 747 جیسا حجم رکھنے والے 8,000 جہاز درکار ہوں گے۔ یہ بات انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے اپنے ایک بیان میں کہی ہے کہ کورونا کی ویکسین کو دنیا بھر میں پہنچانا اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی تک دنیا میں کسی بھی ملک کو اس کورونا کی ویکسین کی تیاری میں پوری طرح کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم IATA نے ابھی سے مختلف ایئر لائنز، ایئرپورٹس اور صحت پر کام کرنے والی عالمی تنظیمیں اور دوا ساز کمپنیوں سے ویکسین کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈسٹریبیوشن کے اس اندازے میں فرض کیا گیا ہے کہ دنیا میں اگر ہر شخص کے لیے صرف ایک ویکسین پہنچائی جائے تو اس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں طیاروں کی ضرورت ہوگی۔ کورونا کی ویکسین کو ہر جگہ پہنچانا عالمی فضائی کارگو انڈسٹری کے لیے اس صدی کا سب سے بڑا مشن ہوگا۔
دوستو یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 140 ویکسین اس وقت تیاری کے مراحل میں ہیں، جبکہ 2 درجن کے پاس ویکسین ایسی ہیں جو اس وقت انسانوں پر جانچ کے مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ وینس سیارے میں کچھ ایسے آثار دریافت ہوئے ہیں جو زندگی کا اشارہ دیتے ہیں۔ زمین کے پڑوسی یا جڑواں سیارے وینس کے ماحول میں کچھ ایسی زہریلی گیس دریافت ہوئی ہے جو زندگی کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ وینس سیارے کے حوالے سے یہ بات ماہرین نے ٹیلیسکوپ سے کیے جانے والے مشاہدے کے بعد کی۔ اگر یہاں زندگی کے آثار دریافت ہوئے تو مستقبل میں وینس سیارے پر سائنسی ماہرین کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وینس سیارہ چونکہ سورج کے بہت ہی پاس ہے تو یہاں کا درجہ حرارت دیگر سیاروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر زہریلے اثرات یعنی گیسز کا اخراج ہو رہا ہے۔ دوستو، ماہرین نے وینس سیارے پر زندگی کی تلاش کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہے، بس ٹیلیسکوپ سے معائنہ کیا اور پھر جمع ہونے والے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ مرتب کی۔ وینس سیارے پر فوسفوفین کیمیکل پایا گیا ہے جو کہ کسی ماحول کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس بات کی جانب اشارہ بھی ہے کہ وہاں پر کوئی مخلوق آباد ہے یا پھر انسان زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ فوسفوفین نامی یہ کیمیکل زمین پر صنعتی استعمال کے لیے تیار کیا جاتا ہے یا پھر آکسیجن فری ماحول میں نشو و نما پاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امن معاہدہ انگلش، عربی اور عبرانی زبانوں میں لکھا گیا۔ اس دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے مزید کئی ممالک تیار ہیں۔ 5 یا 6 ممالک ہیں جو بہت جلد اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مڈل ایسٹ کے ممالک لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ سعودی فرمانروا اور ولی عہد سے بہت مفید گفتگو ہوئی ہے۔ کچھ دنوں میں بہت اچھی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ہم فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ دنیا اور امن کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کے شہری اب امن سے رہ سکیں گے۔ اماراتی وزیر خارجہ شہزادہ عبداللہ بن زید نے مکھن لگاتے ہوئے کہا کہ صدر کے بغیر معاہدہ طے پانا ناممکن تھا۔ دوسری طرف ایران نے معاہدے پر دستخط کرنے پر رد عمل دیا ہے کہ خطے میں صہیونی ریاست کی دخل اندازی خطرناک ہوگی۔ ایران نے کہا ہے کہ اس راستے پر جانے والے ممالک کو اپنے فیصلے کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ دوستو، اسرائیل کو تسلیم کرنے والی عرب ریاستوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ مصر نے 1979 اور اردن نے 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسرائیل سے تعلقات کے خلاف فلسطین کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے باہر بھی سینکڑوں افراد نے مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے ذلت امیز ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے فلسطینیوں کے حقوق الگ ریاست کی جدوجہد متاثر نہیں ہوگی۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے امن سفیر زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں لڑائی بندی اور امن کے فروغ کے سلسلے میں تاریخی امن مذاکرات کے لیے 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر خوش نہیں تھے، لیکن بعض اوقات ملک کے مفاد کے لیے آپ کو مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن معاہدے کے لیے طالبان قیدیوں، جن میں سے بعض خطرناک تصور کیے جاتے ہیں، ان کی رہائی پر اتفاق کرنا ایک غلطی تھی، اور وہ قیدیوں کی رہائی کے فیصلے پر خوش نہیں تھے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان لداخ سرحدی تنازع پر پھر عسکری اقدامات شروع ہو چکے ہیں۔ بھارت نے 45,000 سے زیادہ اپنے اہلکار وہاں تعینات کر دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ آئل ڈپو میں فیول کا سٹاک اور راشن بھی جمع کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پاپولر گیم شو کون بنے گا کروڑ پتی سے 5 کروڑ روپے جیتنے والے سشیل کمار نامی نوجوان نے اتنی بڑی رقم جیتنے کے بعد اپنی زندگی میں آنے والے بھوچال کے متعلق کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا جس کی ابتدا کون بنے گا کروڑ پتی جیتنے سے ہوئی۔ میں نے اس شو میں 5 کروڑ روپے جیتے اور ٹیکس کٹوتیوں کے بعد مجھے 3.5 کروڑ روپے ملے۔ اس جیت نے مجھے ریاست بہار میں ایک سمبل بنا دیا تھا۔ مہینے میں 10 سے 15 دن مجھے کسی نہ کسی کے پاس مدعو کیا جانے لگا تھا۔
جس کی وجہ سے میں اپنی کمپیوٹر ٹیچر کی نوکری جاری نہ رکھ سکا۔ میڈیا والے آئے دن مجھ سے رابطہ کرتے اور سوالات پوچھتے رہتے تھے۔ میں نے میڈیا والوں کی وجہ سے کئی کاروبار شروع کیے تاکہ جب وہ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں تو میں انہیں اپنے کاروبار کے بارے میں بتا سکوں، اور وہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی چکر میں نے کئی کاروبار کیے جو تمام تباہ ہو گئے اور میری کافی رقم ان میں ضائع ہو گئی۔ سشیل کا مزید کہنا تھا کہ ایک طرف میں مصروف ہو گیا تھا اور دوسری رقم ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی، جس پر میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات کشیدہ رہنے لگے تھے۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ مجھے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے، تاہم میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی مجھے سمجھ نہیں پا رہی۔ میری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ فیملی تعلقات بھی شدید متاثر ہوئے۔ اس دوران میں نے سیکھا کہ اصلی خوشی اپنے من کا کام کرنے میں ہے۔ خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر میں نے ہالی ووڈ میں فلم سازی کا سوچا اور ممبئی چلا گیا، لیکن چند ٹی وی ڈراموں کے لیے اسکرپٹ لکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد میں ممبئی سے واپس اپنے شہر موتہاری آ گیا اور ٹیچر کی نوکری شروع کر دی۔ سب یہی کہتے ہیں کہ جیون کی ضرورتیں جتنی کم ہو سکیں اتنی ہی کم رکھنی چاہیے، بس اتنا ہی کمانا چاہیے جس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس سال کورونا کی عالمی وبا کا سامنا کرنے کے باوجود ہم مجموعی طور پر کسی بھی اگلی عالمی وبا کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، اور یہ بات اگلی کسی بھی وبا کو زیادہ خطرناک اور ہلاکت خیز بنا سکتی ہے۔ اگرچہ ماہرین نے ابتدائی دنوں میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ کورونا کی بیماری بہت جلد ایک عالمی وبا میں بدل سکتی ہے، لیکن بیشتر حکومتوں نے اس خبرداری کو نظر انداز کیے رکھا، یہاں تک کہ ان ملکوں میں کورونا کا پھیلاؤ قابو سے باہر ہو گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اگر یہی رویہ جاری رہا تو اگلی کوئی بھی عالمی وبا کورونا کے موجودہ عالمگیر پھیلاؤ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پچھلے 100 سال کے دوران اس دنیا کو 10 مرتبہ عالمی وباؤں کا سامنا رہا ہے۔ 1918 میں اسپینش فلو کی عالمی وبا سب سے زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہوئی، جس نے 5 کروڑ سے زیادہ انسانی جانوں کا خراج وصول کیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہر صدی میں اوسطاً 3 بڑی عالمی وبائیں آتی ہیں۔ اگر انہی اندازوں کو بنیاد بنا لیا جائے تو اگلی عالمی وبا آئندہ 5 سال سے لے کر 30 سال تک کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اگرچہ ایسا ہونا ضروری بھی نہیں، لیکن اسی امکان کے باعث وبا کے لیے تیار رہنا اشد ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ یورپین کمیشن نے یورپی یونین کے ممبر ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بڑی طاقتوں سے معاملہ کرتے ہوئے نا تجربہ کاری کا مظاہرہ نہ کریں۔ یورپی کمیشن نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کے حوالے سے یونان اور قبرص کو دھمکانے سے باز رہے۔ یورپین کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ ترکی اہم ہمسایہ ہے اور رہے گا، اگرچہ نقشے پر ہم نزدیک ہیں لیکن ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ ترکی لاکھوں تارکین کی میزبانی کر رہا ہے، جس کے لیے ہم فنڈنگ کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے ہمسایوں کو دھمکانے کا جواز یا وقت نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔